فلسطین اور اسرائیل کا تنازع کیا ہے اور کیا اس کا کوئی حل بھی ممکن ہے؟ یہ تنازع شروع کیسے ہوا؟ فلسطین کے دو علاقے کون کون سے ہیں؟ فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان مرکزی تنازع کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ہفتے کے روز غزہ کی پٹی سے فلسطینی مجاہدین کی تنظیم حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملوں میں کم از کم 300 افراد کی ہلاکت کے بعد اسرائیلی فضائیہ نے جوابی کارروائی کے دوران بمباری کی، جس سے 250 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ واضح رہے کہ ہفتے کے روز حماس کی جانب سے اسرائیلی فوج کے مطابق 3000 جبکہ حماس کے مطابق 4000 راکٹ اسرائیل کی سرزمین پر داغے گئے، جس کے بعد حماس سے تعلق رکھنے والے عسکریت پسند گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے علاوہ پیراگلائڈرز اور کشتیوں کا استعمال کرتے ہوئے غزہ کی پٹی کے علاقے سے اسرائیلی حدود میں داخل ہو گئے۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان گزشتہ مئی کے بعد سے یہ سب سے زیادہ پرتشدد کشیدہ صورتحال قرار دی جا سکتی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے اس طویل اور خونی تنازع کو دہائیاں گزر چکی ہیں، جس کا مستقبل قریب میں بھی کوئی مستقل حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس تنازع کا پس منظر سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی میں جھانکنا ہوگا۔ یورپ میں یہودیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے ناروا سلوک کی وجہ سے صہیونی تحریک زور پکڑنے لگی، جس کا مقصد یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا قیام تھا۔ اس وقت فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا، تاہم پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ خطہ برطانیہ کے زیر تسلط آیا، جہاں یہودی بڑی تعداد میں منتقل ہونے لگے اور اسی طرح مقامی عرب آبادی کے ساتھ تناؤ کا آغاز ہو گیا۔ برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطیٰ کو تقسیم کیا اور مختلف ریاستیں قیام میں آئیں، تاہم فلسطین برطانیہ کے زیر تسلط ہی رہا، جہاں عرب قوم پرستوں اور صہیونی تنظیموں کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ صہیونی تنظیموں نے عسکری گروہ قائم کر لیے، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد الگ ریاست کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست، جبکہ یروشلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ تاہم 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا تو اگلے ہی دن اردن، مصر، شام اور عراق نے مل کر حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ تھی، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے منصوبوں کے مطابق جہاں عرب ریاست بننا تھی، وہ علاقہ مختلف ممالک کے قبضے میں آ گیا اور یوں فلسطینیوں کے لیے ایک سانحے نے جنم لے لیا۔ 7.5 لاکھ فلسطینی ہمسایہ ملک خود فرار ہوئے یا انہیں اسرائیلی فوجیوں نے بے دخل کر دیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ نے اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیا، جب اسرائیل نے عرب اتحاد کو شکست دے کر مصر سے غزہ کی پٹی، شام سے گولان ہائٹس اور اردن سے مشرقی یروشلم سمیت ویسٹ بینک یعنی غرب اردن چھین لیا۔ مصر کو صحرائے سینا سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر اپنے علاقے چھڑوانے کے لیے حملہ کیا، جسے یوم کپور جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ 6 سال بعد اسرائیل اور مصر نے امن کا معاہدہ کر لیا اور صحرائے سینا مصر کو واپس لوٹا دیا گیا۔ اردن نے بھی کچھ عرصہ بعد مصر کی تقلید کرتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اسرائیل آج بھی غرب اردن پر قابض ہے، تاہم اس نے 2005 میں غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لی تھیں۔ اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ سمجھتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں۔ اس وقت 2 فلسطینی علاقے ہیں، جن میں سے ایک غرب اردن اور ایک غزہ کی پٹی ہے۔ ان دونوں علاقوں کے درمیان 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ غرب اردن کا رقبہ 5970 اسکوائر کلومیٹر، جبکہ غزہ کی پٹی صرف 365 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے۔ غرب اردن یروشلم اور اردن کے درمیان موجود ہے، جبکہ غزہ کی پٹی 41 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑی ہے۔ غزہ کی پٹی کی سرحد کا 7 کلومیٹر کا حصہ مصر سے ملتا ہے اور ایک جانب بحیرہ روم واقع ہے۔ غزہ میں فلسطینی مزاحمتی گروہ حماس برسر اقتدار ہے، جس نے اسرائیل سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے۔ اسرائیل اور مصر سختی سے غزہ کی سرحدوں کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ حماس تک ہتھیار نہ پہنچے۔ دوسری جانب غرب اردن میں بین الاقوامی طور پر مانے جانے والی فلسطینی حکومت ہے، جس میں فتح تنظیم کا اہم کردار ہے۔ تاہم غرب اردن کہلانے والے اس چھوٹے سے علاقے میں 86% فلسطینی ہیں، جبکہ 14% لوگ اسرائیلی آباد کار ہیں، جو ایسی بستیوں میں رہتے ہیں جو ایک دوسرے سے عموماً فاصلے پر موجود ہوتی ہیں۔ زیادہ تر اسرائیلی بستیاں 70، 80 اور 90 کی دہائی میں تعمیر ہوئی تھیں، مگر گزشتہ 20 برسوں میں ان کی آبادیوں میں 2 گنا اضافہ ہوا۔ اسرائیل ان بستیوں کو پانی اور بجلی جیسی سہولیات فراہم کرتا ہے اور ان کی حفاظت اسرائیل کی فوج کرتی ہے۔ حماس غزہ کی پٹی پر برسر اقتدار فلسطینی عسکریت پسند گروہ ہے، جو 2007 میں اقتدار سنبھالنے سے اب تک اسرائیل کے ساتھ متعدد جنگیں لڑ چکا ہے۔
ان جنگوں کے علاوہ حماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ داغے ہیں اور کئی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے بھی حماس کو کئی بار فضائی حملوں سے نشانہ بنایا ہے۔ 2007 سے اسرائیل نے مصر کی مدد سے غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین سمیت کئی عالمی طاقتیں حماس یا اس کے عسکری ونگ کو دہشت گرد قرار دے چکی ہیں۔ حماس کو ایران کی حمایت حاصل ہے، جس سے یہ گروہ پیسہ، ہتھیار اور ٹریننگ وغیرہ حاصل کرتا ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان مستقل تناؤ موجود رہتا ہے، تاہم ہفتے کو حماس کی جانب سے ہونے والے حملے بالکل اچانک ہوئے، جس میں حماس نے پہلے درجنوں راکٹ داغے، جس کے بعد اس کے جنگجو سرحد پار کرنے کے بعد اسرائیلی آبادیوں پر حملہ آور ہو گئے۔ یہ زمینی حملے زیادہ تر جنوبی اسرائیل میں ہوئے، جن کی سوشل میڈیا پر نظر آنے والی ویڈیوز میں دیکھا گیا کہ متعدد افراد موٹر سائیکلوں پر، پیدل یا گاڑیوں پر سرحد پر موجود رکاوٹیں عبور کرنے کے بعد اسرائیل میں داخل ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس کے جنگجوؤں کے اسرائیل میں داخل ہونے کے بعد ملک کے جنوبی علاقوں میں ان کی اسرائیلی فوجیوں سے مسلح جھڑپیں بھی ہوئیں۔ ان مجاہدین نے متعدد اسرائیلی فوجی چوکیوں پر حملہ کیا۔ حماس کے القدس بریگیڈ کے ترجمان ابو حمزہ کی جانب سے ٹیلی گرام پر جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ان کے جنگجوؤں نے متعدد اسرائیلی فوجیوں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ حماس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس 53 جنگی قیدی ہیں، جن میں اسرائیلی فوج کے سینئر افسر بھی شامل ہیں، اور ان میں سے بہت سو کو ان سرنگوں میں رکھا گیا ہے جنہیں ماضی میں اسرائیل نشانہ بناتا رہا ہے۔ اس کارروائی کے جواب میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر فوری فضائی حملے شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں مقامی حکام کے مطابق اب تک ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں حماس کے 17 عسکری کمپاؤنڈز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے غزہ شہر کے مرکز میں واقع ایک 11 منزلہ عمارت کو بھی بمباری کر کے تباہ کر دیا ہے۔ اس عمارت میں حماس کے ریڈیو اسٹیشن قائم تھے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بعد اس نے اسرائیلی علاقے پر مزید 150 راکٹ داغے ہیں۔ اس سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع یوآو گلینٹ نے کہا ہے کہ حماس نے ایک سنگین غلطی کی ہے، لیکن اسرائیل کی ریاست یہ جنگ جیت جائے گی۔ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں تاخیر کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے غرب اردن میں یہودی بستیوں کی تعمیر اور ان کے گرد سیکیورٹی رکاوٹوں کی تعمیر نے امن کے حصول کو کافی مشکل بنا دیا ہے۔ فلسطینیوں کا مطالبہ ہے کہ ان کی مستقبل کی ریاست کی سرحدیں 1967 کی جنگ سے قبل کی حالت پر طے ہونی چاہیے، تاہم اسرائیل اس مطالبے کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے بعد جن علاقوں پر قبضہ کیا، وہاں غیر قانونی بستیاں تعمیر کی گئی ہیں، اور اب غرب اردن اور مشرقی یروشلم میں 5 لاکھ کے قریب یہودی بستے ہیں۔ ایک اور معاملہ فلسطینی تارکین وطن کا بھی ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں 1 کروڑ سے زیادہ فلسطینی موجود ہیں، جن میں سے نصف اقوام متحدہ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ان افراد کو اسرائیل واپس آنے کا حق حاصل ہے، جبکہ اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے اس کی یہودی شناخت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ایسے میں امن بھلا کیسے قائم ہوگا؟ اس کے لیے چند اقدامات ضروری ہوں گے۔ اسرائیل کو فلسطینیوں کی آزاد ریاست کا حق تسلیم کرنا ہوگا، غزہ کی پٹی کے محاصرے کو ختم کرنا ہوگا، اور مشرقی یروشلم اور غرب اردن میں رکاوٹیں ختم کرنا ہوں گی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔